آج کل مقابلے کا دور ہے۔ یہ مقابلہ صرف کسی کاروبار میں ترقی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اب تو شخصی ترقی کے لیے بھی نہایت ضروری ہو گیا ہے۔ چاہے ہمیں کسی جگہ نوکری کرتے ترقی کرنی ہو یا پھر نوکری کی تلاش کرنی ہو، دونوں باتوں میں بے حد مسابقت کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر بندہ ہی آگے نکلنا چاہتا ہے، سب کچھ جلدی پا لینا چاہتا ہے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ لگی بندی کوشش و روٹین سے ایسا ممکن نہیں۔ اگر ارادے میں نیک نیتی ہو تو کسی بھی مقصد کا حصول مشکل تو ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ اچانک سے کہیں ایسے اسباب میسر آ جاتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، مگر شرط وہی کہ نیت سچی ہو، کوشش میں انفرادیت ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک منفرد واقعہ پچھلے دنوں پڑوسی ملک میں پیش آیا، جس میں بے روزگار اور کم آمدنی کے مارے لوگوں کے لیے حوصلہ افزا سبق ہے۔ مہاراشٹرا کے علاقے پونا میں ایک خاتون گیتا کو اچانک اپنی اچھی آمدنی والی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اب اس کی نوکری بھی کوئی ہائی فائی قسم کی نہیں تھی، نہ ہی کسی ایسے پیشے کے ساتھ وابستہ تھی کہ جس کی بہت مانگ ہو، بلکہ وہ تو گھروں میں کام کاج کرنے والی معمولی ماسی تھی۔ تبھی اس خاتون نے دوبارہ کہیں لگ جانے کی بہت کوشش کی، مگر کہیں بات نہیں بن رہی تھی۔ آخرکار جب دوست کے توسط سے اسے ایک گھر میں ملازمت ملی تو اس نئی مالکن نے گیتا کو کہیں مزید کام دلانے کے لیے کچھ ایسے منفرد انداز سے مدد کی کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس خاتون کو نوکری دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ اس مالکن نے صرف یہ کیا کہ اپنی نئی ماسی کو وزٹنگ کارڈ بنوا کر دیے، جس پر اس کا کام اور اس کے کام کا تعارف نہایت منفرد انداز میں بیان کیا گیا تھا۔ ان کارڈز کو نہ صرف سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے دیگر گھروں میں تقسیم کیا گیا، بلکہ اس مالکن نے سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کر دیا۔ اب آپ نیک نیتی اور اس منفرد کوشش کا نتیجہ چیک کریں کہ گھروں میں کام کرنے والی اس ماسی کا وزٹنگ کارڈ سوشل میڈیا پر اتنا وائرل ہوا کہ ملک بھر سے انہیں ہزاروں کالز موصول ہوئیں اور کام کی پیشکش کی گئی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس چھوٹی سی منفرد کوشش سے گیتا کو نہ صرف جلد ہی روزگار میسر ہوا، بلکہ اچھی شہرت بھی بونس کے طور پر وصول ہوئی۔ تو جناب، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قسمت بھی ہمارا تب بہترین ساتھ دیتی ہے جب ہم اپنی جد و جہد کو بہترین سے ادا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی واقعات پہلے بھی دیکھنے میں ملے جب 2016 میں ایک سلیم نامی پاکستانی نوجوان نے 28 صفحات کی منفرد سی وی بنائی تھی۔ وہ بھی جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس کو بھی بہت جلد بہترین جاب مل گئی۔ اسی طرح 2018 میں ڈیوڈ نامی ایک امریکن ویب ڈیولپر نوجوان نے کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب جاب کی کوشش کو مزید بہتر بنانے کے لیے سلیکان ویلی اسٹریٹ میں آتے جاتے ہر شخص کو اپنی سی وی دینا شروع کر دی تھی، جس کے نتیجے میں جلد ہی کسی ادارے میں ملازمت حاصل کر لی۔ تو جناب، ہمارے پاکستانی نوجوانوں کو چاہیے کہ پریشانی روزگار میں مزید پریشان ہو کر ہمت ہارنے کی بجائے اپنی کوششوں کا تنقیدی جائزہ لیں، اپنے آپ کو مختلف انداز میں سامنے لائیں، اچھے لوگوں سے مشورہ کریں اور اپنے کام میں انفرادیت لائیں۔ ہمیشہ خود کو بھیڑ سے ممتاز بنانے کی کوشش کریں۔ اپنی سی وی، کور لیٹر، دفتری خط و کتابت، بات چیت اور کام وغیرہ میں انفرادیت لائیں، کیونکہ اکثر صرف منفرد طریقے سے پیش کیے جانے والے کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یعنی کہ وزٹنگ کارڈ بھی حالات بدل دینے کی بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا اور آپ کا کچھ نہ کچھ مائنڈ ضرور چینج ہوا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کا اختتام میں ایک کوٹیشن سے کرنا چاہوں گا، یا اگر ایسے سمجھ لیں کہ میں آج کی ویڈیو کا اختتام ایک نصیحت سے کرنا چاہوں گا تو بجا ہوگا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بھیڑ سے ہٹ کر چلیں،
भीड़ आपको हौसला तो देती है लेकिन आपकी शनाख्त छीन लेती है। तो याद रखिएगा, जब तक आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे, आप अपनी एक शनाख्त नहीं बनाएंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की करने के लिए ज़रूरी है कि आप यूनिक हों, आपके अंदर एक यूनिकनेस पाई जाए, आपके अंदर एक इनफरादियत, एक मुनफरिद किस्म का जो है वो शख्स आपके अंदर मौजूद होना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।